بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن ہوگی صدارتی نظام کے متعلق جو افواہیں چل رہی ہیں اس پر بات ہوگی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی اینکر پرسن نوید ستی۔ نوید ستی صاحب، چونکہ آج کل صدارتی نظام کے متعلق کافی سوشل میڈیا پہ کافی رومرز چل رہے ہیں، کیا کوئی واقعی صدارتی نظام آ رہا ہے؟ چونکہ آپ تو اندر کی خبر رکھتے ہیں، بڑے باخبر ذرائع ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ دیکھیں بھائی صاحب، یہ واقعی مطلب ایسے ہر 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی آپ کو خبر ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جو ہی عمران خان کی حکومت آئی تھی تو 6 ماہ کے بعد اسی طرح کی خبر ایک چلی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سابق جو DGISI تھے ان کی ایک ویڈیو بھی آج کل وائرل ہوتی ہے، اسی کو بیس بنا کر وہ بار بار یعنی بتایا جاتا ہے۔ میں بات کروں جنرل حمید گل جو ریٹائرڈ تھے مرحوم، ان کی ایک ویڈیو ہے جس کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بناتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا، تو اس بیس پہ اصل میں یہ ہے کہ جب چیز کو ہم نے جس کو پازیٹیو دکھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم سارا کچھ لے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں قائد اعظم نے بھی بہت کچھ کہا تھا، علامہ اقبال نے بھی بہت کچھ کہا تھا، پھر آج 74 برسوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گا کہ عمران خان کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے آج یعنی اس پٹری پہ چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اس نوجوان نسل کو یا اس ملک کو۔ ٹھیک ہے، اس کو بڑا مشکل ہے، اس کو ٹیم نہیں ملی، مہنگائی ہے، بہت سے مسائل ہیں، لیکن ایک دو چیزیں آپ جو ہم بینگ جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ 10-15 سالوں سے ہمیں بھی فیلڈ میں جانے کا موقع ملا، ڈکٹیٹر کا دور بھی دیکھا ہم نے پیپلز پارٹی کا بھی دیکھا، پھر نون لیگ کا دیکھا، اب PTI کا دیکھا۔ بے شک اس میں دوسری رائے نہیں کہ کرپشن کا خاتمہ اس طرح نہیں ہو سکا، جو دعوے وعدے کیے گئے وہ نہیں ہو سکے، لیکن 4-5 ایریاز ایسے ہیں جو ہمیں 74 برسوں میں نظر نہیں آیا۔ میں آپ کو بتاؤں 2-3 دن پہلے ہی جو آنے والی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوگی، 750 سے زائد امینڈمنٹس، یعنی وہ قوانین جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ اس حکومت نے آ کر اگر کیے ہیں تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اس میں تھانے سے لے کر آپ کی فوجداری کیسز جو آپ ابھی بھی ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی 20 لاکھ کیسز ہماری عدالتوں میں پڑے ہیں، اور یہ کسی ڈکو چھپا نہیں کہ پاکستان میں ہمارے ہاں عدالتی نظام جو ہے، ہمارے ہاں جو انصاف ہے وہ سب سے میجر ایشو ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ خان کو بھی اگر کوئی مسائل رہے ہیں تو وہ سب سے زیادہ عدالتی جو سسٹم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے نا کہ احتساب کا کیا بنا، احتساب کیوں نہیں ہوا؟ تو احتساب کیسے ہوگا جب جوڈیشری سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا؟ آپ کی عدالتیں جو مجرم ہیں انہیں ضمانتیں دے کر بیرون ملک بھگا دیں گی، اور 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر جو $8 ملین کا جو ایک سکینڈل ہے اس کے ملزم کو وہاں سے نکال دے گی، تو پھر انصاف کیسے ہوگا اور پھر احتساب کیسے ہوگا؟ سر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں ابھی ایک ویڈیو بن رہی ہے، ابھی میں آپ کو نقد پیسے دے رہا ہوں کرپشن کی صورت میں، لیکن یہ ایویڈنس کوئی شخص ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکتا عدالتوں میں۔ اس سے بڑا اب میرا خیال امینڈمنٹ ہو چکی ہے اب عدالتوں میں، اب یہ جا کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ویڈیو کا فرانزک کروائیں۔ ہاں ویڈیو دیکھیں جعلی تو نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو پیسے دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں اور 6 ماہ بعد میں فخر سے کہوں جی دیکھیں جی باعزت بری ہو گئے ہو۔ ستی صاحب، آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، یہاں چیف جسٹس نے خود حضرت سروس جو چیف جسٹس ہے انہوں نے اپنے خود شراب پکڑ کے بعد میں اسے لیب نے اسے شہد ثابت کر دیا۔ اس ملک کا سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو عمران خان کیا یہاں پر کئی ہزار عمران خان آ جائیں اس ملک کو سدھار نہیں سکتے، اس ملک میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ملک کا سسٹم ٹھیک ہونا، اور سسٹم ٹھیک ہونے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ عدل۔ بالکل ایسی، جب تک عدل نہیں ہوگا آپ بل نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو آپ نے بنیادی سوال جو اس وقت رومرز پھیل رہے ہیں، دیکھیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقی ممالک میں جانے کا موقع ملتا ہے، ہم ٹرکی گئے، چائنا گئے، UAE، تمام ممالک میں اب جائیں، وہاں ایک سسٹم موجود ہے، وہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہمارے ہاں ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے ہاں جو اینکرز ہیں یا ایڈیٹرز ہیں رات کو سوتے ہیں کہ صبح تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی حکومت ہو۔ اچھا، نیریٹو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اسے بلڈ کرنے کے لیے، اسے پروموٹ کرنے کے لیے بہت ساری۔ اب احمد میر صاحب کا ٹویٹ ریسنٹلی دیکھیں، سلیم صافی کا دیکھیں، یہ کیا باعث لگ رہا ہے نا کہ بالکل کلیئر وہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ان کا مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل چل رہا ہے۔ مطلب اس حد تک ہم گر جاتے ہیں، ہم جرنلسٹ بھی نا، ہم طرفداری کر جاتے ہیں نا بہت زیادہ۔ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں طرف سے تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ ون لائن سنگل لائن بالکل ہے، لیکن بہت سے ایسے دیکھیں ہم نے کہ جنہوں نے ابھی عمران خان کو دیکھیں، عمران خان کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان نے اپنے قریبی ترین لوگوں کو جو ہے نا وہ کھویا، اور وہ لوگ اس کے خلاف بولنے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
سوائے اس کے کہ میں کہوں کہ جی میں خان صاحب کے پاس ملا، میں نے 1 ارب روپیہ پڑھا بہت سارے پہلے، اچھا جی میں نے یہ کیا وہ کیا، کسی بندے کے پاس کچھ سالڈ انفارمیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں. خان اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا دور ہو یا نواز شریف کا دور ہو، نواز شریف کے خلاف ایون اقتدار کے باہر جانے کے باوجود کوئی بندہ نواز شریف کے خلاف نہیں بول نہیں سکتا، کیونکہ وہ کیونکہ اقتدار میں ساتھ تھے. خان نے اپنے قریب، یعنی خان یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ خان جھکتا نہیں ہے بکتا نہیں ہے، اگر خان یہ کرتا کہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ دوست وہ ان کی تعریف کرتے رہے ہیں ان سب کو اپنی کابینہ میں شامل کرتا یا کسی کو معاون خصوصی بناتا، جیسے ایک اچھا کالم لکھنے والا معاون خصوصی بنتا ہے، اگر وہ خان کرتا تو پھر تو یہ 25 بندوں کو مینیج کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے لیے. 20-25 بندوں کو مینیج کرنا تھا، ایک اسٹیٹ جو 22-25 کروڑ کی عوام چلانا ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس نے وہ بیہائنڈ دی، یعنی آپ دیکھیں وہ اس سے نیشن کے لیے، میں آپ کو بتاؤں 4-5 کام جو ذاتی طور پر اگر سیکرٹ فنڈ نہ ختم ہوا تھا تو یہ اینکر جو آج کل جو طوفان برپا کر رہا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ وزٹ ہوتے جو پہلے ہوتے تھے، جہاز پورا بھر کے لے کے جاتے، فری عمرے کرتے. دیکھیں خان نے 3-4 بڑے اچھے کام کیے. میں سمجھتا ہوں کہ خان کی ٹیم نالائق ہے جو ان کو سامنے نہیں لے کے آتا. اس میں دوسری رائے نہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے جو کنٹرول ہونی چاہیے تھی، خان اس میں ناکام رہا. لیکن جو اس کی کامیابیاں وہ تو نہ اگنور کریں نا. دیکھیں اس نے سنگل نیشنل کریکلم دیا. میں یہ کہتا ہوں، میں تمام پاکستانیوں کو کہوں گا وہ اسٹڈی تو کریں. اس نے آپ کو ایک ہجوم سے ایک قوم بنانے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سے لے کر ایک ہلیٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ جو لازمی مضامین ہے وہ ایک طرح کا پڑھے گا. لیکن ہرڈلز اس میں بھی آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، بہت سارے ہرڈلز آ رہے ہیں. مافیا ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونے دے رہا. دیکھیں وہ ایک بینگ لیڈر وہ ایک ہی کرتا ہے نا. دیکھیں خان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہم نے اگین کم کرتے ہیں نا، قائد اعظم کے بعد بھٹو کے بعد اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے اندر موجود ہے. اس کو اگر یہ ڈرایا جاتا ہے کہ جناب آپ الیکشن ہار جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ہے نا کہ چونکہ جو گلوبل اسٹیبلشمنٹ ہے، پوری دنیا ہے، جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں وہ تو خان کے خلاف جائیں گے ڈیفینیٹلی، ان کا تو پریشر اپنی جگہ. لیکن ہم خود جو اندرون ملک جو ہم پاکستانی ہیں، بینگ اے نیشن جو ہے نا، ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے، مسلسل کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں. اور اب تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو پائنیئر جو تھے کارکنان وہ بھی، اور ان کے احمد جواد کو دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب کھل کر اس کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے. وہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کچھ تو لوگ ہیں جن کو مفادات کا ٹکراؤ ہوا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے. سیدھی سی بات. جی میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، سلیم صافی صاحب کی اگر بات کریں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان اور کسی اینکر کو حامد میر کو یوٹیوب پہ چینل بنانے کی اجازت نہیں تھی، جیو نے دی. سلیم صافی صاحب کی ایک سفارش کی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اینٹی عمران خان مواد ہوگا سارا کا سارا، اس لیے ان کو اجازت دے دی جائے. وہ ایک طرف جیو کے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا. باقی کسی اینکر کو الاؤ نہیں ہے. سلیم باقی جتنے بھی آپ اینکرز دیکھ لیں کسی نے یوٹیوب چینل نہیں بنایا، ان کو الاؤ نہیں ہے. طلعت کو آئی تھنک میرا خیال ہے اس کو طلعت وہ جیو چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ صرف اس وقت سوشل میڈیا پہ، باقی کسی کے پاس نہیں. تو کہنے کا مطلب میں وہ اب ذاتیات کی، اگر دیکھیں آپ نے اگر ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں کچھ تو اچھا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پرویز مشرف نے بھی بہت اچھا کیا ہے، میاں صاحب نے بھی 1998 میں کچھ اچھا کیا ہوگا. لیکن برائیاں زیادہ یا اچھائیاں وہ یہ آپ دونوں طرف دیکھیں. نواز شریف نے کوئی اچھا کیا ہوگا، سب کچھ برا نہیں کیا. زرداری صاحب نے بھی کوئی اچھا کیا ہوگا، لیکن ان کی جو پلرے ہیں نا وہ برائیوں کے زیادہ پڑے ہیں. انہوں نے اس نیشن میں، اب دیکھیں آپ کی قوم بنتی ہے، سب سے بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ایک ہجوم بناتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں سندھی بلوچی پنجابی پتہ نہیں کیا کچھ ہم کھیل رہے تھے. اس نے اگر ایک سنگل نیشنل کریکلم دیا 74 برسوں میں پہلے کبھی نہیں ہوا. ڈکٹیٹر نے بھی دینے کی کوشش کی، مشرف نے. میں کیونکہ ذاتی طور پر میرا ایجوکیشن میں بیٹ کرتا رہا ہوں، 2006 میں انہوں نے دیا سلیبس، لیکن وہ بھی الیٹ اسکول کو چھوڑ کر. الیٹ اسکول نے ابھی بھی بڑا پریشر ڈالا ہے. لیکن خان نے ان سے ملاقات نہیں کی. اس نے کہا جی کہ سنگل نیشنل کریکلم مجھے چاہیے، اور 2 سال کے بعد وہ امپلیمنٹیشن میں جیسے آپ نے کہا کہ مشکلات ہیں. اس نے کہا ہیلتھ کا مجھے سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اس نے کے پی کے میں ہیلتھ میں 1 ملین سے زائد پر، یعنی خاندان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ اگر اس کی آئی ڈی کارڈ کی اس پہ پڑا ہوا ہے تو یہ بڑا خوشائند ہے کہ ایک امیر اور غریب میں فرق ختم کر دیا اس نے. میں ذاتی طور پر 3 ہاسپٹلس پہ ہو کے آیا ہوں. راولپنڈی میں ہاسپٹل ہے، جو لوگ جو کہتے ہیں 3 سال ہم نے ویٹ کیا کہ ہمارے ہاں ہم نے اسٹنٹ ڈلوانے تھے. ہم جب پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے، ہمیں 6 ماہ کی لیٹ دی تھی. آج ہمیں جو ہی کارڈ ملا تو ہم نے فوراً باعزت طریقے سے ایک VIP طریقے سے علاج کروایا اور پیسہ اسٹیٹ سے لیا گیا. آج اگر لاہور کا جو رزلٹ آپ دیکھ لیں
کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سیکٹر سے کتنے لوگ علاج کروا چکے ہیں. 10,000 لوگ چند دنوں میں علاج کروا چکے ہیں. تو کیا سارے فیک ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں کرپشن بھی ہوگی. آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے کہ عوام کو فیسلٹی نہ دیں گے کہ کرپشن ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ آ جائیں لوکل گورنمنٹ پہ. اس وقت لوکل گورنمنٹ آپ دیکھیں کہ PK میں دوسرا مسئلہ ہے, 27 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. پنجاب اور اسلام آباد میں تیاریاں ہو رہی ہیں, کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے. خان کو پتہ ہے کہ مہنگائی نے اس کو مار دیا, کرونا نے بدترین اکانومی کو جس طرح کیا, ڈالر کہاں پہ ہے, پیٹرول کہاں ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے الیکشن کروایا. اگر وہ ڈر جاتا کوئی اور میں ہوتا, دیکھیں بہانے تو بنائے جاتے ہیں. PK میں پہلا مرحلہ میں الیکشن ہوا, ہار گیا, تو وہ دوسرے مرحلے کے الیکشن ہی نہ ہونے دیتا. یہ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے رہی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ دیتی ہے اس کے بہانے بہت ہیں. آج کل ایک پٹاخہ پھوڑ کے تو ڈائریکشن چینج کروا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹک ٹاکر کو لگا کے پتہ نہیں کیا کچھ کروایا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اس نے اگر کہا کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہوگا, گلگت میں 14 سال بعد الیکشن ہوگا. اگر آپ کو اس کی بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ڈکٹیٹر روکتے رہے ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے نواز شریف کو کہ آپ بلدیاتی الیکشن نہ کروائیں, آپ پارٹیز کے اندر الیکشن نہ کروائیں. دیکھیں خان کے اوپر یہاں پہ تنقید ہوتی ہے کہ ود ان پارٹی وہ کافی چیزیں وہ ہیں, نظریاتی کارکن بالکل ناراض ہوا. خان کے کچھ فرنٹ مینوں نے اس پارٹی کو بیڑا غرق کر دیا. ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر آفس میں, انہوں نے بھی کر دیا, لیکن کچھ اچھے کام بھی ہوئے. اب اس کو سیکھنے کا موقع ملا 3.5-4 سال کے بعد. اچھا اگر نہیں کریں گے تو چونکہ اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اسے کرنے نہیں دیا جا رہا. اس کے لیے حال تو یہی ہے, پریزیڈنشیل سسٹم جو ہے, صدارتی نظام ہے, اگر وہ آ جائے اس سے وہ کھل کے تو کھیل سکتا ہے نا, اپنی مرضی کی, اپنی چوائس سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو جن میں ایبلٹیز ہوں گی ڈیلیور کرنے کی, وہ رکھ سکتا ہے. چونکہ پارلیمانی سسٹم میں تو آپ بلیک میل ہوں گے, کبھی MKM سے ہوں گے, کبھی کاف لیگ سے ہوں گے, کبھی دیگر جو اتحادی جماعتیں ان سے ہوں گے, ان کی مرضی کے فیصلے کرنے پڑیں گے. گیس کا بحران دیکھیں, عماد اظہر کون ہے, مطلب جنوبی ہزارہ تحریک سے وہ آئے تھے یا محاذ سے وہ آئے تھے. اب ڈیفینیٹلی پھر کاف لیگ بھی پنجاب میں اگر ایک دن بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی تو پنجاب حکومت بھی نہیں رہ پائے گی. تو اس سے نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایسے ہرڈلز ہیں جو اسے ڈلیور کرنے میں عمران خان کو روک رہے ہیں. تو اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صدارتی نظام آ جائے تو وہ چیز, وہ ایک خواب, وہ جو ایک ویژن لے کر عمران خان آیا ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ آپ کی بات اس میں سمجھتا ہوں 110%. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام بیسیکلی بلیک میلنگ ہے, یہ کاروبار بن چکا ہے. اچھا پوری دنیا میں تقریباً صدارتی نظام میں فیو کنٹریز ہیں, مطلب برطانیہ میں وہ بھی جمہوریت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, انڈیا میں ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں ہے, اور ساتھ بنگلہ دیش میں ہے, مطلب ویری فیو کنٹریز ہیں مطلب پوری دنیا میں. اگر ہے بھی نا, دیکھیں پہلی بات ہے وہاں پر آپ تعلیم کی ریشو دیکھیں, دوسرا وہاں پہ بلدیاتی یعنی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا دیکھیں کس قدر مضبوط ہے. آج اگر خان یہ کہہ رہا ہے کہ برطانیہ جیسا سسٹم لے کے آئے, ایک تحصیل میں ڈائریکٹ آپ چیئرمین جو ہے نا عوام کے ووٹوں سے لیں, اب اس میں بھی اگر ٹکٹوں میں خرید و فروخت ہوگی تو خان تو نہیں کہہ رہا, خان تو کسی سے پیسے نہیں لے رہا. بھائی جو کروڑوں روپے لگا کر الیکشن جیت کر اسمبلی میں آئے گا, ظاہر اس نے پیسے پورے کرنے ہوں گے نا, ظاہر اس نے کوئی نہ ایسی تو کرنی ہوگی. آپ کو جو بھی سسٹم دیں گے نا, اگر اس سسٹم کے اندر کرپشن موجود ہے. اب جو بات آپ نے کی, دیکھیں لیڈرشپ ڈیفینیٹلی خان نے UN کے اندر تقریر کی, یا باہر اپوزیشن بھی مانتی ہے کہ یار خان نے جو باہر دنیا کے لیے جس طریقے سے کشمیر کا موضوع اٹھایا, جس طریقے سے باقی اسلاموفوبیا کی بات کی, اس نے یہ بھی بات کی کہ یار تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جو پیسہ آپ ڈیولپ کنٹریز لے جاتی ہیں وہ واپس کریں ہمیں. یہ کسی کے اندر جرت نہیں تھی. اگر اب وہ آنکھیں نکال کر امریکہ کو بھی باتیں کر رہا ہے اور باقی ممالک کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کو بھی جہاں پر اس کو ملکی مفاد میں اچھی چیز نہیں لگتی تو وہ سعودی عرب کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے. تو اس سے پہلے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. تو یہ چیز بالکل ہے, بات اسی لیے صدارتی نظام کی ہو رہی ہے کہ یہاں پر اگر ایک اچھا صدارتی یعنی پریزیڈنشل سسٹم اور گراس روٹ لیول پر لوکل باڈیز آپ کی مضبوط ہوں گی تو پھر لیڈرشپ کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. ادروائز آپ مجھے بتائیں, خان جا کے تو محکمہ مال کو ٹھیک نہیں کر سکتا, پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, وہ قانون سازی کر کے بلدیات مضبوط دے سکتے ہیں. اور لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ دیکھیں, پہلی بار ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی گئی, پہلی بار اوورسیز کو دیکھا گیا, ان کو ووٹ دینے کا بات کی گئی, پہلی بار EVM کی بات کی گئی, پہلی بار ہی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ نوجوانوں کے لیے ایک باقاعدہ طور پر معاون خصوصی بنایا گیا. میں آج بھی ہمارے گیسٹ تھے پرائم منسٹر آفس سے, وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نوجوان 8 مختلف کیٹیگری کے نقصان, اور آپ اندازہ کریں 40 سال سے یعنی آپ کے بچے, اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں 40 سال تک 80% لوگ ہیں آپ کے, 40 سال تک 80% آپ کی نوجوان نسل ہے.
اچھا اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا گیا؟ پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے کہ جناب ہم ان کو لیپ ٹاپ دیتے رہے، لیپ ٹاپ دیتے رہے، یلو اسکیم آتی رہی، یعنی ہم نے مچھلی پکڑنا نہیں سکھائی، مچھلی دیتے رہے۔ اب کی بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں، لیکن جب آپ ان کو کہیں گے کہ آپ اپنا ایک اچھا پروپوزل لے کے آئیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے یا بزنس کریں گے، پیسہ آپ واپس دیں گے، پیسے کے لیے آپ کو وہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کئی سکسیس سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے اس میں سفارش بھی چلتی ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک چیز ہے کہ نوجوانوں کو کچھ نظر آ رہا ہے، آئی ٹی سیکٹر میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر لوکل امتیاز دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو اس میں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی ہے، کسی اور پارٹی کا ہے۔ دیکھیں سنگل کریکولم نیشنل ہو یا ہیلتھ کارڈ ہو یا جتنا بھی چیزیں ہیں لوکل باڈیز میں، اگر دیکھیں سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوا کے پی کے میں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نا۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف اتنے پاور دیتا؟ آج ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ خان یہ کام کر رہا ہے، اپوزیشن کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ یار ایک بلدیاتی سیٹ اپ مضبوط دے رہا ہے پارٹی کے اندر، یعنی جو خامیاں ہیں وہ بتائیں، جو اچھے کام ہیں وہ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے، اور جو خامیاں ہیں وہ بتائیں۔ اور اس میں بالکل دوسری رائے نہیں ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہے کرونا نے جہاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا، بار بار یہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خان کو اس کی ٹیم نے اس لیول پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ابھی وہ اس قدر نقصان اٹھا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بھی نقصان ہوگا اگر وہ اگین کہ وہ ٹیم وہاں پہ ہی رہے گی۔ لیکن وہ بھی آپ نے واحد دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں ہوا، نون کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ جب آپ کے کسی بھی منسٹر کے اوپر اگر چارجز آئے، آپ کا زلفی بخاری جی بہت قریبی ہے، فارغ ہوا، عامر کیانی فارغ ہوا، بابر غوری فارغ ہوا، اس طرح بھی دو چار اور جا رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جہانگیر ترین جیسے وجیہ حسن وہ کیا جسٹس فارغ نہ ہوتا، ابھی جواد کی جو بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں بہت سی چیزیں اور بھی ہیں کہ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا سینٹ میں، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے سینٹ میں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہے مفادات کی جنگ کا ستی صاحب نظر آ رہی ہے، بلکہ بڑی خوبصورت بات کی ستی صاحب نے یہاں پر، چونکہ مفادات کی جنگ ہے اور عمران خان اکیلا ڈلیور نہیں کر پائے گا، جو پریزنٹ کیبنٹ ہے اس کو لے کر اگر جو وہ تبدیلی کا خواب ہے وہ کسی صورت شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ملک میں صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، اگر صدارتی نظام اس ملک میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ ون مین شو ہوگا، اپنی مرضی کے لوگ، جو بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا ظاہر عوام کے ووٹوں سے ہی ہوگا، تو وہ اپنی مرضی کی کیبنٹ رکھ کر اپنی مرضی کا جو فیصلے ہے وہ کر سکتا ہے، تبھی جا کر اس ملک میں تبدیلی کے لیے بنیادی طور پر اس سسٹم کو چینج کرنا ہوگا، اور جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیلی ناممکن ہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کے پروگرام میں پھر اپنی خدمت حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔